آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ چلیں اب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, اس کے اندر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑی ورکنگ کرتے ہیں. میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اور میں بھی, ہم سب مل کے کچھ 3 چیزیں اپنے اندر ایسی آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ہم نے لائف میں سے مائنس کرنی ہے. 3 چیزیں ایسے آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ہم نے لائف میں پلس کرنی ہے. مائنس کرنے والی چیزیں, فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بدتمیز بہت زیادہ ہوں, یا مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, یا مثال کے طور پہ میں غیبت کر جاتا ہوں, یا میرے اندر اور کوئی ٹیمپر ایشوز ہیں فار ایگزامپل, تو مجھے ان کو کنٹرول کرنا ہے. 3 چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اور 3 چیزیں ایسی جو میں نے لائف میں پلس کرنی ہے. فار ایگزامپل کوئی ہمارے سننے والے کہتے ہیں بھائی میں نماز نہیں پڑھتا, نماز شروع کر دیتا ہوں رمضان کے مہینے میں, یا فار ایگزامپل میں قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا, قرآن کو چلو میں ڈیلی کی 2 آیتیں پڑھ لوں, سمجھ کے پڑھ لوں, اور اس نیت سے کہ اس پہ عمل کرنا ہے. لائک وائز میں شاید اپنے پیرنٹس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا, یا اپنے فیملی کے جو میرے ارحام کے رشتے ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق اس طرح سے نہیں ہو رہا, تو اس کو میں بہتر کرتا ہوں. یعنی ہر بندہ, میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے فوراً بعد پیپر پین پکڑیں, 3 چیزیں لکھیں جو اس رمضان میں آپ کا گول ہے, آپ کا ٹارگیٹ ہے, جو کہ آپ نے ایلیمینیٹ کرنی ہے. 3 چیزیں جو آپ نے ایڈ کرنی ہے, اینڈ انشاءاللہ اللہ ول میک اٹ ایزی فار یو. کیونکہ اصل رمضان کا مقصد ہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے کہ جیسے تم سے پہلوں پہ کیے گئے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, تمہارے اندر خدا خوفی آ جائے. یعنی رمضان کے مہینے سے پہلے جو آپ تھے اس سے بہتر آپ ہو چکے ہیں. یو آر ناؤ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی آپ زیادہ گاڈ کانشیس ہو گئے ہیں. تو 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو رمضان میں آیا, جیسا آیا ویسا ہی باہر نکلا. ایک ہے جیسا آیا اس سے ورس ہو کے باہر نکلا, اللہ معاف کرے, یہ تو بہت ہی بری کیفیت ہے. اور تیسرا وہ ہے جیسا آیا اس سے بہتر ہو کے نکلا. تو ہم سب کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آفٹر رمضان آئی نیڈ ٹو بی اے بیٹر پرسن, چاہے وہ میرے عبادات میں ہو, چاہے وہ میرے معاملات میں ہو, چاہے وہ میری لوگوں کی ڈیلنگ کے ساتھ ہو. میں نے اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے. کئی لوگ کچھ چیزیں میمورائز بھی کرتے ہیں رمضان میں, کہ چلو کوئی سورہ ہم لوگ میمورائز کرتے ہیں, ٹارگیٹ دیں اپنے آپ کو کہ میں نے مثال کے طور پہ سورہ رحمان حفظ کرنی ہے, سورہ واقعہ حفظ کرنی ہے, لاسٹ پارہ حفظ کرنا ہے, کچھ بھی اپنے آپ کو گول دیں, یا کچھ دعائیں میں نے حفظ کرنی ہے. سو گیو یور سیلف سرٹن ٹارگیٹس, اینڈ اپنے آپ کو پیس اس طرح سے کریں کہ رمضان کے شروع سے محنت شروع کریں, تھوڑا 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 کر کے, اور جو آخری عشرے میں جب آپ پہنچیں گے نا تو فل انشاءاللہ ٹربو لگا دیں, ایگزاسٹ کر دیں اپنے آپ کو, تاکہ جب آپ عید منائیں گے نا تو پھر صحیح عید آپ منائیں گے. تو دس از واٹ آئی وڈ سے. تو گائز جاتے جاتے ذرا اگر آپ اپنی کوئی پرو ٹپ دینا چاہیں رمضان کے معاملے میں, سم تھنگ دیٹ یو ڈو, سم تھنگ دیٹ یو فائنڈ بینیفیشیل, وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہماری آڈینس کو بہت فائدہ ہوگا. جب میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے نا, وہ ہے بیداری, مطلب جاگ جانا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ریئلائز کر لینا کہ یار یہ ایک منتھ جو میری زندگی میں آتا ہے, مجھے اس کا کچھ مقصد ہے اور مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. یقین کریں جس شخص میں یہ موٹیویشن بھائی پیدا ہو گئی نا, اور جو اس اسٹیج تک پہنچ گیا جو آپ نے بتائی ہے کہ اس نے پیپر پین پکڑ لیا بھائی, یقین کریں یہ شخص اگر 1 سال نہیں تو دوسرے سال یا آنے والے کچھ ہی وقت میں نا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. دا اونلی ریزن کہ ہم لوگ جو ہے نا پیچھے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو پاتے, اپنی زندگیوں کو نہیں بدل پاتے, از دیٹ وی فورگیٹ, اور ہم وہ میئرز نہیں لیتے جس سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. اینڈ دس از اے ویری گڈ پریکٹس ہے بھائی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ضرور کرنی چاہیے. لگتا ہے ایسے کرنے سے پہلے کہ شاید یہ ایک نارمل سی ایکسرسائز ہے جو آپ اسکول کالجز میں بھی ڈفرینٹ کلاسز میں کرتے رہتے ہیں, ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی. بٹ ٹرسٹ می, جب انسان پلان کرتا ہے, لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, اٹ ریئلی ہیلپس. ایبسلیوٹلی, ویری گڈ. دانیال بھائی. جی بھائی, بس یہی کہوں گا کہ ایک ایسی چیز جو میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے ساتھ کی تو اس کا وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے وہ کہتے ہیں نا بریس یور سیلف, تیار ہو جائیں. ابھی 10 دن رہ گئے, میرے خیال میں 9 یا 10 دن رہ گئے رمضان کے. تو ابھی سے اپنی جو بھی آپ کی کمٹمنٹس ہیں ان کو آپ آگے پیچھے کرنا شروع کر دیں, مینیج کریں. کیونکہ جب آپ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان جب شروع ہوگا تو دیکھ لیں گے. میرے خیال میں ابھی سے مائنڈ سیٹ آپ کو بنانا شروع کرنا چاہیے, اور ابھی سے آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے, تو انشاءاللہ باقی اللہ مدد کرے گا. بے شک. گائز انشاءاللہ میں بھی یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ چونکہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے, تو خاص طور پہ قرآن کے ساتھ ایک رشتہ اور ناطہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنا گول بناتے ہیں کہ میں نے نا قرآن اتنی دفعہ ختم کرنا ہے. وہ ضرور کریں, قرآن کی تلاوت کا اجر اپنی جگہ پر موجود ہے, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ کر پڑھنا, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, تدبر اور تفکر کرنا, اور اس نیت سے پڑھنا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے, اس کا جو اجر ہے ایک آیت پڑھنے کا, وہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو اللہ اکبر, آپ لیٹس ایکٹ
اسمارٹ, لیٹس ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ. اگر آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی آپ لے کے چلو گے نا, اسی طرح سے آپ اپنی راتوں کو اسپیشل بنا سکتے ہو. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, عشاء کی جماعت سے پڑھتا ہے, اس کی پوری رات عبادت میں جاتی ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے جو امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے, قیام اللیل پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے, اس میں وہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ 10 رکعت پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے. جو امام کے ساتھ شروع کرے گا, امام کے ساتھ ختم کرے گا, اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, 2-2 گھنٹے کا کام ہے. میں بھی اگر آپ نے قیام اللیل کیا, فار ایگزامپل تراویح پڑھی ہے, یا آپ نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی ہے, یا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی رات کو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے, یعنی قیام اللیل کرتا ہے, چاہے 2 رکعت پڑھے یا 4 پڑھے, جتنا اس نے پڑھنا ہے, اس میں 100 آیات پڑھتا ہے. 100 آیات کا مطلب ہے اگر آپ آخری پارہ اٹھائیں, سورہ نبا, سورہ نازعات اور ایک سورہ کوئی اور ڈال دیں بیچ میں, 100 آیت پوری ہو جائیں گی آپ کی. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی پوری رات قیام میں لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ صرف یہ 2-3 چیزیں کر لینا تو آپ کو 3 دفعہ قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے. سو لیٹس ورک اسمارٹ اینڈ میک دا موسٹ آف دس منتھ, کہ جب ہم نے مہینہ شروع کیا اور جب مہینہ ختم ہوا تو واقعی میں ہمارے اندر ایک پازیٹیو چینج آیا. آئی ہوپ کہ آج کی ٹاک آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اس پوڈ کاسٹ میں حصہ بنے. گائز انشاءاللہ میں آج یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگلے ہفتے ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, کیونکہ اب آپ سے ملیں گے نیکسٹ سیزن میں. ٹائم تقریباً سیم ہی ہوگا, دن بھی سیم ہی ہوگا, لیکن انشاءاللہ یہ اب عید کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان میں ہمارا اور آپ کا ساتھ چھوٹے گا نہیں, پوڈ کاسٹ البتہ ختم ہو جائے گی, لیکن دیگر پروگرامز ہمارے جو تراویح تفسیر کے ہیں یا اور کوئی پوڈ کاسٹ ہوں گی اس طرح سے, وہ گائے بگائے چلتی رہیں گی انشاءاللہ. تو آئی سی یو گائز دین, اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اینڈ آئی ہوپ یو گائز ہیو اے بلیسڈ منتھ آف رمضان. انٹل نیکسٹ ٹائم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.